بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میں آپ کی اردو کی معلمہ امرین عباس ہوں۔ آج میں آپ سے جماعت چہارم کی درسی کتاب کا تعارف کرواؤں۔ آپ کی درسی کتاب کا نام نرگس ہے، جو آکسفورڈ اردو کا گلدستہ سیریز کا نیا ایڈیشن۔ یہ آپ کی کتاب نرگس کا سر ورق ہے۔ نرگس ایک پھول کا نام ہے، جیسے گلاب، چمیلی، موتیا، گیندا وغیرہ۔ اس کتاب کی مصنفہ فوزیہ احسان فاروقی ہیں۔ نرگس کے نئے ایڈیشن میں بچوں کی دلچسپی کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت سے نئے اسباق کا اضافہ کیا گیا ہے تاکہ تدریس کا عمل آسان اور دلچسپ ہو۔ بچوں کی توجہ برقرار رکھنے کے لیے مختلف رنگوں اور تصویروں کا استعمال کیا گیا ہے۔ نرگس کے نئے ایڈیشن میں معروضی سوالات کا اضافہ بھی کیا گیا ہے۔ زبان سیکھنے کی چاروں مہارتوں پر خصوصی توجہ دی گئی ہے: سننا، بولنا، لکھنا اور پڑھنا سکھانے کے لیے قواعد، ذخیرہ الفاظ، تفہیم اور بہت سی سرگرمیاں شامل ہیں۔ کتاب نرگس میں مختلف نظمیں اور اسباق شامل ہیں جن میں بہت عمدہ زبان استعمال کی گئی۔ نئے الفاظ کے معنی بھی ہیں تاکہ طلبہ کو سبق پڑھنے میں اور سمجھنے میں کوئی دشواری نہ ہو۔ لکھنے کی مہارت میں مضمون نویسی اور کہانی نویسی کے موضوعات بھی شامل کیے گئے ہیں۔ کتاب نرگس ایک مکمل اور جامع کتاب ہے جو انشاءاللہ آپ کے لیے بہت مفید اور کارآمد ثابت ہوگی۔ جماعت چہارم کے نصاب کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے: میقات اول اور میقات دوم۔ میقات اول میقات اول میں ہم نظم حمد پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ یونٹ نمبر 1 صحت و صفائی، یونٹ نمبر 2 حادثہ اور یونٹ نمبر 3 انٹرویو کو شامل کیا گیا ہے۔ اس میں ہم اسباق اور قواعد اور نظمیں پڑھیں گے۔
اس کے علاوہ سننے کی مہارت، جس میں خالی جگہ پر کرنا، املا تحریر کرنا، پیش گوئی کرنا اور جدول مکمل کرنا شامل ہے۔ نمبر 2، بولنے کی مہارت میں فعل بدی تقریر کرنا، یعنی 1 منٹ کی تقریر۔ آپ کو کوئی بھی موضوع دیا جائے گا جسے دیکھ کر آپ کو 1 منٹ تقریر کرنا، مباحثہ کرنا، ترنم اور لہ کے ساتھ نظم گوئی کرنا۔ نمبر 3، پڑھنے کی مہارت، جس میں آپ کو عبارت دی جائے گی اور پھر اس کے حوالے سے آپ کو الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کرنا، کالم ملانا، سوالات کے جوابات تحریر کرنا، درست جواب منتخب کرنا، یعنی کثیر الانتخابی سوالات شامل ہیں۔ چوتھی مہارت لکھنے کی مہارت ہے، جس میں کہانی نویسی، آپ بیتی اور خطوط نویسی شامل ہے۔ قواعد اور ذخیرہ الفاظ میں اشعار مکمل کرنا، نظم کا عنوان تحریر کرنا، شاعر کا نام لکھنا اور 5 سے 8 مصرے یاد کرنا شامل ہے۔ یہ آپ کا نصاب ہے جو میقات اول کا ہے۔ اسی طرح میقات دوم کو بھی 3 یونٹ میں تقسیم کیا ہے۔ میقات دوم کے 3 یونٹ موسم، نمبر 2 خود اعتمادی اور نمبر 3 حکایتیں شامل ہیں۔ اس میں بھی سننے کی مہارت، بولنے کی مہارت، پڑھنے کی مہارت اور لکھنے کی مہارت کا کام بھی کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ قواعد اور ذخیرہ الفاظ کا کام بھی شامل ہے۔ اب میں آپ کو آپ کی کاپی کے بارے میں بتا دوں۔ آپ کے پاس اردو کی 2 کاپیاں ہیں، جنہیں ہم کاپی نمبر 1 اور کاپی نمبر 2 کا نام دیتے ہیں۔ کاپی نمبر 1 میں لکھنے کی مہارت کا کام، یعنی کہانی نویسی، مضمون نویسی، آپ بیتی کا کام کریں گے، جبکہ کاپی نمبر 2 میں ہم اپنی درسی کتاب کے اسباق، منظومات اور اس کے علاوہ قواعد اور ذخیرہ الفاظ کا کام کریں گے۔ فہرست کے صفحات کے بعد پہلے صفحے پر آپ کی کمپیوٹر اسکرین پر جو فہرست آ رہی ہے، جانچ کی فہرست، اس کو چسپاں کریں گے۔ اس کے نقاط میں آپ کو پڑھ کر بتاتی ہوں۔ نمبر 1، ہمیشہ کام شروع کرنے سے پہلے فہرست پر کریں۔ فہرست پر کریں مطلب جو آپ کے کاپی کھولتے ہی پہلے صفحات ہیں، اس میں فہرست ہے۔ جب بھی آپ کام شروع کریں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آج ہم کیا کام کر رہے ہیں، کس سبق کا کام کر رہے ہیں اور کس تاریخ پہ کر رہے ہیں، اس لیے فہرست ضرور مکمل کریں۔ نمبر 2، کام ہمیشہ صاف ستھری لکھائی میں کریں گے۔ نمبر 3، اپنا کام مقرر کردہ وقت پر مکمل کریں گے۔ نمبر 4، ہر کام شروع کرنے سے پہلے تاریخ ضرور لکھیں گے۔ تاریخ لکھنا اس لیے ضروری ہے تاکہ جب معلمہ آپ سے پوچھے کہ ہم نے اس تاریخ میں یہ کام کیا تھا تو آپ کے پاس بھی ریکارڈ میں موجود ہو کہ یہ کام ہم نے جس تاریخ میں کیا تھا وہ تاریخ ہمارے پاس موجود ہے۔ نمبر 5، کوشش کریں گے کہ اپنے کام میں املا کی غلطیاں نہ کریں۔ نمبر 6، کام کی پیشکش بہترین ہونی چاہیے۔ پیشکش بہترین ہونی چاہیے مطلب جیسے ہی معلمہ آپ کا کام چیک کرنے کے لیے، آپ کے کام کی جانچ کرنے کے لیے کاپی کھولیں تو انہیں کام دیکھتے ہی لگے کہ آپ نے بہترین کام کیا ہے، صفائی سے کام کیا ہے اور لکھتے وقت لائنوں کا خیال رکھا ہے۔ نمبر 7،
کاپی معلمہ کے حوالے کرنے سے پہلے ان تمام چیزوں کو پرکھ لیں۔ نمبر 8، معلمہ کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل کریں گے۔ نمبر 9، جماعت میں نظم و ضبط برقرار رکھیں گے۔ نمبر 10، اپنی جماعت کو صاف رکھیں گے۔ نمبر 11، کام کے دوران غیر ضروری باتیں نہیں کریں گے۔ نمبر 16، اپنا کام وقت پر مکمل کر کے اصلاح کروائیں گے۔ نمبر 13، تخلیقی لکھائی میں اچھا ذخیرہ الفاظ استعمال کریں۔ تمام بچوں سے گزارش ہے جب بھی وہ اپنا کام شروع کریں تو ان نکات کو مد نظر رکھیں اور ایک دفعہ ان کو ضرور پڑھیں تاکہ ان نکات پہ عمل کرتے ہوئے اپنا کام بہترین کرنے کی کوشش کریں۔ مجھے امید ہے کہ کتاب نصاب اور کاپی کے بارے میں آپ تمام باتیں بخوبی سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر پھر بھی کسی قسم کی کوئی بھی پریشانی ہو یا کوئی بات آپ کو میری سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں۔ میرا ای میل ایڈریس ہے abbasamreen466@gmail.com۔ اللہ حافظ، شکریہ۔